بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف الزامات۔ بہت ساری باتیں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تراشیں۔ نمبر 1 کہ صحابہ کو برطرف کیا۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت ابو موسیٰ شریف کو معزول کیا۔ نمبر 3 یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی برطرفی، عمر بن عاص کی برطرفی، حضرت عبداللہ بن ارقم کی برطرفی۔ ایک اعتراض یہ لگایا کہ کنبہ پروری، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ نواز رہے ہیں اور ان کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے خاندان کے کچھ افراد بڑے عہدوں پر تھے، تو یہ اعتراض کیا، اگرچہ وہ اس قابل تھے، اپنی قابلیت کی بنیاد پر تھے، اور لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ جی ہمیں محروم رکھا گیا ہے۔ حضرت عثمان نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اپنے کنبہ والوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور اپنی گرہ سے اس کی امداد کرتے، اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل عرب کے مقابلے میں قریش کا خیال نہیں رکھتے تھے اور بنو ہاشم کی خاص طور پر اعانت نہیں فرماتے تھے؟ ایک اعتراض یہ تھا کہ معزز صحابہ سے بدسلوکی۔ مفسدین کا ایک الزام یہ تھا کہ حضرت عثمان نے معزز صحابہ مثلا حضرت ابو ذر، حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر یہ الزام بھی بے بنیاد تھا۔ حضرت ابو ذر کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ خود ہی ایک جگہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ سختی کی وجہ یہ تھی کہ وہ سبائی جماعت کے ہم خیال ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ اس لیے بند کر دیا تھا کہ عثمان تمام مسلمانوں کو ایک قرآن پر متحد کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کچھ رکاوٹ ڈال رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ سختی کی۔ ایک یہ کہ بیت المال کا غلط استعمال، یہ بھی ایک الزام تھا، چوتھا الزام کہ بیت المال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھاری وظیفے دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی درست نہیں تھا، اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند تھے اور آپ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال کے بجائے اپنے پاس سے مدد کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ بقیع کی چراگاہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، اس جگہ ہر آدمی کو اونٹ چرانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دی تھا کہ یہاں کوئی بھی اپنی اونٹ نہ چرائے، بیت المال کی اونٹ یہاں چریں گے۔ اس وجہ سے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو رہے تھے، اور اموی اموال کا محاسبہ نہ کرنا ایک یہ بھی اعتراض تھا، الزام تھا۔ عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں نے 2 واقعات اس کی دلیل میں پیش کی۔ اول یہ کہ عبید اللہ بن عمر سے ہرمزان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ دوسرا، ولید بن عقبہ والی کوفہ پر شراب خوری کی حد جاری کرنے میں تاخیر برتی گئی۔ پہلے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر نے ایک نو مسلم ایرانی ہرمزان کو شبہ میں قتل کر دیا تھا اور حضرت عمر کے قتل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
علاوہ تمام صحابہ نے عبیداللہ کو اس کے بدلے میں موت کے گھاٹ اتارنا خلاف مصلحت سمجھا، اور حضرت عثمان نے اپنی گرہ سے خون بہا کی رقم ادا کر دی۔ دوسرا واقعہ ولید بن عقبہ کی شراب پینے کے متعلق مصدقہ شہادت بہت دیر بعد ملی تھی، اس وجہ سے تفتیش میں دیر ہو گئی اور جلد شرعی حد جاری نہ ہو سکی۔ اقارب اعزہ میں تقسیم اراضی والا ایک اعتراض تھا۔ ساتواں اعتراض، مفسدوں نے آپ پر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو اور دوستوں کو زمینیں دیتے ہیں۔ اس الزام کی حقیقت یہ تھی کہ آپ کے عہد میں بہت سے اہل یمن گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے زمین کے قطعے دیے تھے اور اس کے بدلے ان کی یمن کی زمینیں لے لی تھیں۔ عراق میں کچھ زمین غیر آباد تھی، بعض لوگوں نے اس کو قابل کاشت بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ بدعات کی ترویج، آٹھواں اعتراض یہ تھا کہ آپ بدعات بہت کرتے ہیں۔ یہ بھی فضول اور جھوٹا اعتراض تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایک اس کو سمجھنے کے لیے بھی کافی سارا وقت چاہیے، لیکن چلیں آپ اتنا سا سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 2 رکعت پڑھتے تھے 4 کے بجائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ہی پڑھی۔ یہ مسئلہ آج بھی مشکل ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتے ہیں کہ آپ بدعت کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید کے نسخے آپ نے جلائے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نسخوں کو قرآن مجید کے ایک ہی کر کے اس کے بعد آپ نے باقی جو نسخے تھے ان کو تلف کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس وہ نہ جائیں اور فتنہ فساد نہ بڑھے، اس لیے ان کو جلا دیا تھا۔ حکم کو مدینہ بلانا، حکم بن عاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کیا تھا، لیکن آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں عثمان کی سفارش سے مدینہ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت بکر اور عمر کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے حکم کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہیں تو پتہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن عاص کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی تھی، تو ان کے لڑکے مروان سے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور صلہ رحمی کے طور پر جیب خاص سے حکم کو 1,00,000 درہم عطا فرمائے، نیز مروان کو جہیز میں 1,00,000 درہم کا عطیہ مرحمت فرمایا۔ اصل واقعہ مفسرین نے تروڑ موڑ کر پیش کیا ہے۔ جب ان وفود نے اعتراضات کے معقول جواب سنے تو خاموش ہو گئے، مگر وہ قائل نہ ہوئے۔ اس وقت تو بظاہر وہ مطمئن ہو کر چلے گئے، مگر شرپسندی پر قائم رہے۔ بیچ میں اندر جو خرابی تھی، اس لیے وہ شرپسندی کی اور کوئی تدبیریں سوچتے رہے۔ انقلاب کی کوشش، ادھر دربار خلافت میں اصلاحات کی تجویزیں پیش ہو رہی تھیں، دوسری طرف ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازشیں مکمل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رخ کیا، تاکہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مطالبات تسلیم کروائیں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر قیام کیا۔ چند آدمی جو اس جماعت کے سربراہ تھے باری باری حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت علی کے پاس گئے اور اپنی وساطت سے معاملہ کا تصفیہ کرا دینے کی سفارش کی، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑھنے سے انکار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ فتنہ فساد کو دبانا چاہتے تھے، اس لیے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، میں جائز مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وساطت سے مفسدین واپس چلے گئے۔ مفسدین کی چال، اس کے بعد عثمان نے جمعہ کے روز مسجد میں خطبہ دیا
اور متنازع امور پر روشنی ڈالی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب مدینہ میں امن قائم ہو جائے گا، لیکن یہ امیدیں بر نہ آئیں۔ ایک دن اچانک مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے شور برپا ہو گیا۔ کبار صحابہ اکرام گھبرا کر گھروں سے نکل آئے، دیکھا تو مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی اور انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر آنے کا سبب دریافت کیا۔ مصری نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو نہایت تیزی سے مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی پیدا ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق والی مصر کے پاس احکام بھیجے جا رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو قتل کر دیے جائے، اس لیے ہم اس بدعہدی اور اس کے فریب کا انتقام لینے کے لیے واپس آ گئے۔ یہ بھی جھوٹ۔ خلافت سے علیحدگی کا مطالبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا کہ مجھے مطلقاً اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے انکار پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یقیناً مروان کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو، وہ کس قدر خلافت کا اہل ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے مسند خلافت سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ میں جان باقی ہے میں اس خلعت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ ان کا جن مفسدین نے محاصرہ کیا ان کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 40 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عرصے میں اندر پانی تک پہنچانا جرم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام نے اذن جنگ مانگا کہ ہم جنگ کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے ہر بار انکار فرمایا اور کہا کہ میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو مسلمانوں کا خون بہائے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا اور گستاخی کے ساتھ مزاحمت کر کے واپس کر دیا۔ ہمارے گھروں سے کبھی بھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی، ہمسایہ کے گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت جیسے صحابہ اکرام کی توہین کی اور ان کی ایک بھی بات نہ مانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کے بلانے پر ان کے گھر اندر جانا چاہا تو لوگوں نے روک دیا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنا سیاہ عمامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا کہ جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور بیان کرو۔ کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ عثمان نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی، حضرت ابی بن کعب نے بھی تقریر کی، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان کا خطاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو یوں خطاب کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسجد تنگ تھی، آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس صلہ میں اس کو میں جنت کی بہترین جگہ دوں گا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے تو اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا، تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی، تو کیا اسی کے پانی پینے سے مجھے روکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تبوک کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا خدا کی قسم یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سنگ دلوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا اے ہیرا ٹھہر جا،
تیری پشت پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں اس کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا یاد ہے۔ پھر فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ حدیبیہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود آپ نے دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں لی تھی؟ سب نے کہا سچ ہے۔ صحابہ اکرام کا جنگ کے لیے اصرار۔ عثمان کا گھر بہت وسیع تھا، گھر میں صحابہ اکرام اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی جس کی تعداد 700 تھی۔ اس جمعیت کے سردار حضرت زبیر کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں؟ فرمایا اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، انصار دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت کے منتظر ہیں، وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا اگر لڑائی مقصود ہو تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھے بھی قتل کر دو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر لوٹ گئے۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی منع فرماتے رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے روکتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب بھی آیا، اس خواب کو بھی آپ دیکھ لیں۔ شہادت، باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا پھر، اور مظلوم کی یہ شہادت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و سیاست جو ہے یہ بھی بہت بہترین رہی، اور یہ بھی ایک مستقل کویسچن ہے، اس کو بھی آپ تفصیل سے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔